اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ محترم ڈپٹی اسپیکر صاحب۔ سب سے پہلے تو میں آج آپ کا ایک بار پھر اس ہاؤس کے تقدس کے لیے ایک سٹیپ فارورڈ لینے پر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے جس طرح آج اپنے کولیگ اراکین اسمبلی کے حوالے سے اس سیٹ پر بیٹھ کر گفتگو فرمائی، اور ساتھ ساتھ منسٹر پارلیمانی امور محترم مجتبیٰ شجاع الرحمان صاحب کو بھی میں سمجھتا ہوں میری طرف سے خراج تحسین ہے۔ یہی وہ کریج اور وہ کمٹمنٹ ہے سر، جو اس ملک میں اس مرتی سسکتی ڈوبتی جمہوریت کے لیے روشنی کی ایک کرن ہے کہ آپ اپنے مخالف سے جتنا بھی اختلاف رائے رکھیں، آپ اپنے مخالف سے جتنا بھی آئیڈیالوجیکل ڈفرینس رکھیں، لیکن اس کو جینے کا حق دینا، اس کو سانس لینے کی آزادی دینا اور اس کو اظہار رائے کا حق دینا اس کا بنیادی حق ہے۔ جناب اسپیکر، 5 اگست احسن خان صاحب آپ انٹرپٹ نہ کریں، آپ انٹرپٹ نہ کریں، نہیں آپ انٹرپٹ نہ کریں نا، آپ کرنے دیں جناب اسپیکر، اس طرح نہ کریں نا۔ جی ندیم قریشی صاحب آپ چیئر۔ جناب اسپیکر، میں آپ کی توجہ کا طالب تھا۔ میں سمجھتا ہوں بعض لوگ جن کو اللہ تعالیٰ طاقتوں سے اور اختیارات سے نوازتا ہے، وہ صدیوں تک لوگوں کی بددعاؤں کے، لوگوں کے آہوں کے، لوگوں کی سسکیوں کی وجہ اس لیے بن جاتے ہیں کہ اپنے ایک عمل سے ہزاروں اور لاکھوں لوگوں کی اور ان کے مستقبل کی تباہی کا باعث بنتے ہیں۔ بر صغیر میں ایک شخص مہاراجہ ہری سنگھ، جو جب پارٹیشن ہوئی تو اس وقت وہ مہاراجہ کشمیر تھا، اس کے ایک ظلم اور جبر نے کشمیری مسلمانوں کو اور وہاں کی اقلیتوں کو پچھلے 76 سال سے جس ظلم و بربریت کا شکار کیا، اس کی ذمہ داری اگر کسی ایک شخص پر جاتی ہے جس نے بنیاد رکھی، وہ مہاراجہ ہری سنگھ تھا۔ جناب اسپیکر، آج 5 اگست کو ہم یوم استحصال کشمیر کے طور پہ تو یاد رکھتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں اس کی بنیاد اسی وقت رکھی گئی تھی جب بر صغیر کے نقشے پر اس عظیم قائد محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی اور ان کے رفقا کی جد و جہد سے ہندو اور انگریز سامراج کو شکست ہوئی تھی اور پاکستان کا یہ سبز حلالی پرچم دنیا میں لہرایا تھا۔ جناب اسپیکر، آج پنجاب کی اس اسمبلی سے ہم سب متفقہ طور پہ اگر اس نقطے پر متفق ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ عصر حاضر میں جتنی ظلم اور زیادتی کی جا رہی ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ میں تاریخ کے ایک طالب علم کے طور پہ جناب اسپیکر جب دیکھتا ہوں پچھلے 20 سالوں میں ساؤتھ سوڈان کو، کوسوو کو، سربیا کو، مشرقی تیمور کو آزادیاں ملی، کچھ اور ممالک بھی ہیں جو میری میموری میں نہیں آ رہے۔ جناب اسپیکر، ان کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہاں مسلم اکثریت نہیں تھی۔ وہ UN، وہ ہیومن رائٹس کی تنظیمیں، وہ انٹرنیشنل منافق اسٹیبلشمنٹ جو یہ سمجھتی ہے کہ دنیا میں اگر کوئی ان کا نشان عبرت بننا چاہیے ان کے لیے تو وہ مسلم کنٹریز ہیں۔ میں جب بھی دیکھتا ہوں کہ پچھلی 2 دہائیوں میں کئی ملکوں کو جدوجہد کرنے پر آزادی ملی تو مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے علی گیلانی، یاسین ملک، برہان وانی، مقبول بٹ، شبیر شاہ، میر وائز محمد فاروق، عبد الغنی لون، ہاشم قریشی، یہ وہ مجاہدین کشمیر ہیں جنہوں نے پھانسیوں کو بھی چوما، پھانسی کے پھندے کو بھی چوما، اور آج بھی یاسین ملک پابند سلاسل ہے تمام عمر کے لیے۔ یہ وہ مجاہدین ہیں جنہوں نے اس خطے سے پوری دنیا کو یہ پیغام دیا تھا کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگ ہندو سامراج کے تسلط سے آزادی چاہتے ہیں۔ میرے محترم دوستوں، میں سمجھتا ہوں ہمارا آپ کا سیاسی اختلاف اپنی جگہ، لیکن ہم اس اسمبلی سے اگر مقبوضہ کشمیر کی ان سے سختی بچیوں کو، اپنی ان بہنوں کو، بیٹیوں کو یکجہتی کا پیغام نہیں دے سکتے تو پھر ہم بھی اسی طرح سے منافق انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے پیروکار ہیں۔ ہمیں ایک پیغام ضرور دینا ہے ہندوستان کے مائنڈ سیٹ کو، اس ہندو مائنڈ سیٹ کو، مودی مائنڈ سیٹ کو، کہ آپ نے 76 سال سے جو ظلم کا بازار روا رکھا تھا،
آپ سمجھتے تھے کہ شاید آپ اس خطے کی سب سے بڑی پار ہے. آپ نے دیکھا پاکستان جب اکٹھا ہوا, پاکستان کی عوام اکٹھی ہوئی, پاکستان کی افواج نے جب اپنے دفاع کا بیڑا سر پر اٹھایا, جناب اسپیکر, پھر آپریشن بنیان مرصوص نے یہ بتا دیا کہ جب مسلمان یہ سوچ لیتا ہے کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی, تو پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کے سامنے نہیں ٹھہر سکتی. ابھی میرے بھائی علی حیدر گیلانی صاحب یہاں فرما رہے تھے, جناب اسپیکر, افسوس تو یہی ہے کہ وہ لوگ جو 40-45 سال اس ملک کے اقتدار پر, اس کے اختیار پر قابض ہیں, اور اب تیسری جنریشن کو وہ خزانے کی چابیاں دینے کے خواہش مند ہیں, وہ بھی اس شخص پر طنز کر رہے ہیں جس نے پہلی بار UN میں کشمیر کا مقدمہ ایسے لڑا جیسے لڑنے کا حق تھا. آج اگر ہم 5 اگست کو عمران خان کا ذکر نہ کریں جناب اسپیکر, جس شخص کی گرفتاری کو آج 2 سال ہو گئے, جس کی گرفتاری کو جب 9 مئی کو سے گرفتار کیا گیا تو پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان نے عمران خان کی گرفتاری کو غیر آئینی قرار دیا, غیر قانونی قرار دیا, غیر اخلاقی قرار دیا. لیکن افسوس یہاں عدالتیں بھی اور عدالتوں کے فیصلے بھی وہ پسندیدہ ہیں جو اپنی مرضی کے ہوں, وہ فیصلے جو آپ کے مخالف کے حق میں ہیں ان کو نہیں مانا جاتا. میں سمجھتا ہوں 5 اگست یوم استحصال کشمیر بھی ہے, اور 5 اگست پاکستان میں حق کی آواز بلند کرنے والوں کے لیے بھی ایک بڑا برا دن ہے. جناب اسپیکر, میں آج بھی سوچتا ہوں اور آج بھی یقین رکھتا ہوں اس بات پر, جیسے ابھی حالیہ ایران اسرائیل وار میں آیت اللہ خامنئی, روح اللہ خامنئی نے فرمایا کہ ہم زندہ رہے نہ رہے, اسلام زندہ رہے گا. اور اگر نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین علیہ السلام اپنے رفقا کے ساتھ, اپنے خانوادے کے ساتھ کربلا کی زمین پر گردن کٹوا سکتے ہیں, تو میں نہیں سمجھتا کسی مسلمان کے لیے شہادت سے بڑی کوئی فضیلت, کوئی مرتبہ اور کوئی جگہ ہو. جناب اسپیکر, آج بھی جب ہم ٹی وی کی سکرینز پر, آپ نوجوان ہیں, ہم بھی اس دور سے گزرے, سکولز اور کالجز سے ہم یہ مظالم دیکھتے رہے. آج بھی جب ہم ٹی وی کی سکرین پر دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو جگہ جگہ ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, ہم وہاں سوچتے ہیں جناب اسپیکر کہ یہ ماڈرن ورلڈ, یہ ڈیجیٹل دور کی ورلڈ, یہ دنیا کو ہیومن رائٹس کے لیسن دینے والی ورلڈ, یہ دنیا بھر میں UN کے ذریعے اٹیمپٹ کرنے والی ورلڈ, کشمیر کے لوگوں پر ہونے والے مظالم پر کیوں چشم پوشی کرتی ہے؟ اور جناب اسپیکر, 5 اگست یوم استحصال کشمیر سے ہی آج 5 اگست کو یہ فقیر یہاں کھڑے ہو کر پنجاب اسمبلی میں جو بات کر رہا ہے, یہ تاریخ کا حصہ بنے گی. جب تک پاکستان آگے بڑھ کر اپنا حق نہیں لے گا, وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ ظالم کو, کسی شاعر نے حضور کہا تھا, میرے ذہن سے شعر مس ہو گیا جناب اسپیکر. جی کوئی بات نہیں قریشی صاحب. تقدیر کے قاضی کا فتویٰ ہے ازل سے, تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے, ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. جناب اسپیکر, جب تک پاکستانی قوم متحد ہو کر, اکٹھے ہو کر آگے نہیں بڑھیں گے, میں آج بھی سوچتا ہوں کاش 10 مئی کی رات آج کی حکومت اپنی مصلحتوں کو پشے پس ڈال کر پاکستان کی فضائیہ اور پاکستان کے بہادر جوانوں کو وہ حوصلہ دیتے جو عمران خان نے 2022 میں دیا تھا, تو 12 مولا صرف 12 کلومیٹر دور تھا. جناب اسپیکر, اگر پاکستانی افواج اس مسئلے کو مستقل حل کر دیتے, دنیا چیختی رہتی, دنیا چلاتی رہتی, پاکستان کو کشمیر کے ساتھ جوڑ دیتے, تو تاریخ میں یہ ہیروز بڑا مقام پاتے. جناب اسپیکر, میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ ہم سب اپنے اپنے حصے کا جو کام کر رہے ہیں یہ تاریخ کے اوراق میں لکھا جائے گا. آج پاکستان کا بچہ یہ سمجھتا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ہندوستان کی سرکار جو ظلم کر رہی ہے وہ صرف مقبوضہ کشمیر کے مسلمان ان کے مظالم کا شکار نہیں ہے. جناب اسپیکر, ان کے ظلم کا شکار پنجاب کے سکھ بھی ہیں جو آزادی کی تحریک میں حصہ لے رہے ہیں. ابھی میرے بھائی علی حیدر گیلانی صاحب 2 لفظ فرما کر چلے گئے, اگر وہ یہاں ہوتے میں ان سے پوچھتا, پاکستان کی ایک حکومت جس کے سر پر, جس کے ماتھے پر یہ داغ لگا رہے گا کہ انہوں نے سکھوں کی فہرستیں ہندوستان کی حکومت کو دی, وہ پیپلز پارٹی کی سرکار تھی. جناب اسپیکر, یہی تو ہمارے اندر بیٹھے وہ
मसलहत पोश लोग हैं, यही तो हमारे अंदर बैठे वो मुनाफिक लोग हैं जिन्होंने 76 साल से कश्मीर के मसले को एक मसला बनाकर जिंदा रखा हुआ है। लेकिन जब प्रैक्टिकल जज करने का, प्रैक्टिकल डिफेंड देने का टाइम आता है तो हम मसलहत का शिकार हो जाते हैं। जनाब स्पीकर, मैं समझता हूं आज का दिन हमारे लिए इसलिए भी बहुत अहम है कि आज पाकिस्तान भर में, दुनिया भर में इमरान खान साहब के साथ इजहार यकजहती के लिए रैलियां और जुलूस मुनक्किद हुए। अभी मेरे कुछ दोस्तों ने अपने अरकान असेंबली के हवाले से बात की। जनाब स्पीकर, इस हाउस में अभी आपके साथ अंसर हलल साहब भी थे, इसी हाउस में अहमद खान बचर भी थे, इसी हाउस में राय मुर्तजा साहब भी थे। वो सब आज एक ऐसे इंसाफ का शिकार हुए जिसकी नजीर माजी में नहीं मिलती। और आप जनाब डिप्टी स्पीकर, मैं खुद चशमदीद गवाह हूं। मुझे मेरी असेंबली ने, मेरे दोस्तों ने, मेरी पार्टी ने चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी बैतुल माल नामजद किया हुआ है और आपकी असेंबली ने उसको नोटिफाई किया हुआ है। आज की रैली में मैं अपनी जाती गाड़ी पर गया और जनाब स्पीकर, मैं आप गाड़ी आपको पेश करता हूं। मेरी गाड़ी का जो हशर किया गया, मैं रुकने असेंबली हूं, जिस तरह से हमारे अरकान असेंबली के, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि ये पंजाब की पुलिस इस हद तक आगे जा सकती है। और वहां अभी एहतजाज नहीं था, बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया जनाब स्पीकर, मैकडोनल्ड में खाना खाते हुए। वो वहां लेट पहुंचे या कुछ अरबी लोग पहुंचे, वो अभी किसी रैली का हिस्सा नहीं थे। लोगों के शनाख्ती कार्ड मैकडोनल्ड में ऐसे चेक किए जा रहे थे जनाब स्पीकर, जैसे वो कोई दहशतगर्द हो। और आज जो कुछ आपने ये रोल प्ले किया, अगर इस पर अमल हो गया तो जनाब स्पीकर आने वाले वक्तों में ये बात लिखी जाएगी कि लोगों के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, लोगों के वोटों से जो लोग मुंतखब होकर आते हैं, वो सिर्फ इज्जत का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते, उनको इज्जत दी भी जाती है। और जनाब स्पीकर, इस शेर के साथ कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशा है ज़वाल ना हो, यहाँ जो सब्ज़ उगे वो हमेशा सब्ज़ रहे, और ऐसा सब्ज़ के जिसकी कोई मिसाल नहीं।